بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ ہمارا درس چل رہا تھا اور آداب کے سلسلے میں بچوں کی تربیت کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور اس کے اندر یہ بات اس بات کا تذکرہ ہوا تھا اور ایک سوال یہ اٹھایا تھا کہ کون سی عمر سے بچے کی تربیت شروع کی جائے۔ تو یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں ہمارے فریم ورک میں، ہمارے ماڈل میں، اسلامک ماڈل میں بچے کی تربیت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا۔ اس کی پہلی سیڑھی اور پہلی منزل ماں باپ کی تربیت ہے اور ماں باپ کی ذہن سازی ہے، اور پھر بالخصوص جس وقت حمل ہو جاتا ہے اس وقت سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بڑوں نے لکھا ہے کہ حمل کے دوران ماں جو بھی اعمال کرتی ہے، جو بھی کام کرتی ہے، اس کے اثرات پیدا ہونے والے بچے پر بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ معمولی سے معمولی باتوں کے اثرات بھی بچے پہ پڑتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ماڈل میں، اسلامک ماڈل میں، اس بات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے کہ حمل کے دوران جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں، زیادہ سے زیادہ فرائض واجبات اور احکام پہ عمل ہو، اور فرائض واجبات کے علاوہ سنتیں اور مستحبات پہ بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات کی کوشش ہو کہ اللہ پاک کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی سے بچا جائے۔ ان سب چیزوں کے اثرات بچے کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے۔ تو یہ عام دنوں میں بھی ضروری ہے، عام زندگی میں بھی ضروری ہے، اور اس پیریڈ کے دوران میں بہت زیادہ اس کے اثرات بچے پہ پڑتے ہیں۔ تو کوئی کام ہمارا ایسا نہ ہو جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہمیں ملے۔ اسی طرح سے ایسی باتوں سے بچا جائے جو غیر اسلامی طریقے ہیں اس دوران میں، اور جو غیروں کے طریقے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شروع ہو چکی ہیں غیر مسلموں کو دیکھ دیکھ کے اور ویسٹرن کنٹریز کو دیکھ دیکھ کے، ان کی ان کی یہ میڈیا کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے ان کی پوری تہذیب، ان کا کلچر منتقل ہو رہا ہے ہمیں۔ بیبی شاور اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہندوؤں کے یہاں گود بھرائی رسم اور یہ ساری چیزیں، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہم نے اسلام کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ نماز پڑھ لیں، حج کر لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، سچ بول لیں، وغیرہ وغیرہ، چند اعمال ذکر کر لیں۔ چند اعمال میں اسلام کو، عبادات کے اندر اسلام کو محدود کر دیا، جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے نماز تو پڑھ لی نا اللہ کی، بس اب باقی ہمیں چھوڑ دیں، ہم لباس کیسا پہنتے ہیں یہ تو ہمیں، کچھ تو ہمیں چھوڑیں ہماری مرضی پہ۔ روزہ تو ہم نے رکھ لیا اللہ کے لیے، آگے شادی بیاہ کیسے مناتے ہیں یہ تو ہمیں، کچھ تو ہمیں بھی، ہماری بھی مرضی چلنی چاہیے نا اس میں۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں روزانہ اللہ کے لیے، اور رسومات کیا ہوتی ہیں، مرنے پہ کیا ہوتا ہے، سوشل گیدرنگس کیسی ہوتی ہیں، وہ تو ہمیں اپنی مرضی پہ کرنے دیں نا، کچھ تو ہماری مرضی چلے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی حکموں کو، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو بس عبادات کے لیے رکھ لیا خالی، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کسی چیز میں آزاد نہیں ہوتا، ہماری ہر چیز اللہ کے تابع ہے، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے نظام کے تابع ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ہم اپنی سوچ میں بھی آزاد نہیں ہیں، جس کا نام عقیدہ ہے۔ تو ہماری زندگی 24 گھنٹے، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا، پہننا اوڑھنا، برتاؤ، رویے، سب پابند ہیں، اور وہ سب کے احکام اللہ نے ہمیں بھیجے ہیں۔ صحیح۔ تو اس بات کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ غیروں کے طریقے ہماری زندگی میں نہ آئے۔ ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ان کے لے لیے،
اب ویسٹرن سویلائزیشن ہر جگہ متاثر کر رہی ہے، ہر ایک کو اس کے طریقے لینے شروع کر دیے. تو یہ بات ختم نبوت کے منافی ہے، ختم نبوت کو نیگیٹ کر رہی ہے، ختم نبوت کا انکار کرتی ہے یہ بات. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہم گزاریں تو ہم عملاً انکار کر رہے ہیں ختم نبوت کا. لساناً چاہے نہ کریں، زبان سے چاہے ہم یہی کہیں کہ ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم عمل کے طور پہ ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ملی یا ملی یا نہ ملی، ہمیں غیروں سے یہ چیز لینی پڑ رہی ہے. الٹے سیدھی سیلیبریشنز ہماری زندگیوں میں آ گئے ہیں. اس کی مستقل فکر ضروری ہے. تو حمل کے دوران اب ہماری تربیت کا وقت شروع ہو چکا ہے نا بچے کی، تو ان چیزوں سے خاص پرہیز رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں. برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، بعض دفعہ یہ لوگ پوچھتے ہیں اس میں حرج کیا اگر کر لیں. حرج یہ ہے کہ یہ ہماری معاشرت نہیں ہے، ہمارا طریقہ کار نہیں ہے. ہر قوم کی کچھ طریقے ہوتے ہیں جس سے وہ قومیں پہچانی جاتی ہیں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہم ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اے سے لے کے زیڈ تک، الف سے لے کے یا تک، سر سے پیر تک، ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. جو آپ نے کیا وہ کریں، جو آپ نے نہیں کیا وہ نہیں کریں. تو یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائی. خوش ہونے کے یہ طریقے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اور تابعین سے اور ہمیں اللہ والوں سے نہیں ملتے. 1450 سال کے جو صالحین کا طبقہ ہے، صدیقین کا طبقہ ہے، اولیاء اللہ کا طبقہ ہے، ان میں سے کہیں سے ہمیں یہ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی. برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا اور شادی بیاہ کی یہ ساری رسومات جو ادھر ادھر سے ہم نے لے لی ہیں، یا مرنے کے اوپر رسومات جو ہم نے ادھر ادھر سے لے لی ہیں، ہر چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت آسان رکھا ہے. تو ہمیں اس کا انکار کرنا ضروری ہے، ہمیں ان سے بچنا ضروری ہے. اور بھی تو انجوائمنٹ کے طریقے ہو سکتے ہیں نا. خوش ہونا ہے، تفریح حاصل کرنا ہے، تو یہی طریقے کیوں لیے ہم نے؟ اس لیے کہ ہم متاثر ہیں بہت زیادہ دوسری اقوام سے، غیر مسلم اقوام سے، قوموں سے، اور ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے علاوہ ہمارا ذہن چل نہیں رہا کوئی. جبکہ بے شمار طریقے ہیں خوش ہونے کے اور انجوائمنٹ کرنے کے، سارے جائز اور حلال طریقے ہیں. تو اس بات کا اہتمام بہت شدید ضروری ہے، اور یہ چیز بچوں میں بھی منتقل کرنی ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ نیت کریں بچے کی، جس وقت حمل سے ہوں اسی وقت سے میاں اور بیوی دونوں مل کے یہ نیت کریں کہ بچے کو کیسے تربیت کرنی ہے، بچے کی آگے جا کے جب بچہ پیدا ہوگا آگے اس کے اوپر کیسے محنت کرنی ہے، آگے اس کو کیا بنانا ہے، اور کس طرح اس کو تیار کرنا ہے. دیکھیں، انجینئر، ڈاکٹر، بزنس مین، یہ سارے معاش کے شعبے ہیں، یہ ہماری زندگی کے مقاصد نہیں ہیں. ہماری سوچیں یہ تو ہوتی ہیں، مجھے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، مجھے بچے کو انجینئر بنانا ہے، مجھے بچے کو MBA کرانا ہے، BBA کرانا، بزنس کرانا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ اصل میں صرف معاش کے ذریعے ہیں. ان کو مقصد بھی بنایا، ان کو اچھا مقصد کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہوگا کہ مجھے اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو دین کا خادم بنانا ہے، مجھے اس کو متقی پرہیزگار بنانا ہے.
مجھے اس کو دین کا داعی بنانا ہے، مجھے اس کے دین کی محنت کرنے اس کو دین کی محنت کرنے والا بنانا ہے، دین پھیلانے والا بنانا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے والا بنانا ہے۔ یہ مقصد ہر مسلمان کا ہے، اور اصل مقصد یہی ہے، مجھے اس کو اللہ کو راضی کرنے والا بنانا ہے۔ سب کا مقصد، ساری محنتوں کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے بس۔ اللہ راضی ہو گئے تو جنت بھی مل جائے گی، اللہ راضی ہو گئے تو جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ راضی ہو گئے تو اور مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، آخرت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ شروع سے خود بھی یہی ذہن رکھنا ہے، شوہر کا بھی یہی ذہن بنانا ہے، گھر والوں کا بھی یہی ذہن بنانا ہے، اور جب بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ سمجھ سکے، بچوں کا بھی یہی ذہن بنانا ہے۔ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ معاش تو کوئی نہ کوئی اختیار کریں گے، اس کے بارے میں سوچنے کو منع نہیں کیا گیا، بہت اچھی بات ہے کہ پلاننگ کی جائے اس کا۔ معاش ہماری زندگی کا ایک بہت ضروری حصہ ہے، اور معاش کو دین کے لیے استعمال کرنے والا بنائیں۔ ہماری ہر پلاننگ کا حصہ دین ہو، ہماری ہر پلاننگ کا مقصد دین کو پھیلانا ہو اور دین کو فائدہ پہنچانا ہو۔ معاش کو بھی ہم اس لحاظ سے سوچیں کہ کس طرح سے یہ دین کے لیے فائدہ مند بن سکتا ہے، تو یہ سب عبادت بن جائے گی ہماری، ان میں سے کسی کو منع نہیں کیا جا رہا۔ مقصد اور ٹارگٹ اس کو ٹھیک کروایا جا رہا ہے، جس کے مقدر میں اللہ اللہ بہت دے، اللہ بنگلے دے، گاڑیاں دے، اللہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بزنسز بنوائے آپ کے، یہ سب صحیح ہے، کسی کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن ان سب کے پیچھے مقصد دین کو بنایا جائے۔ بچے کی پلاننگ کروائی جائے، اس کو بہترین تعلیم دلوانے کا ارادہ کیا جائے، دنیا کی تعلیم بھی دلوائی جائے، دین کی تعلیم بھی دلوائی جائے۔ خاص طور پہ اب اس زمانے کے اندر یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے کہ بچے کو ایڈوانس ایجوکیشن پراپر دلوائی جائے، دنیا کی عصری تعلیم جسے کہتے ہیں، دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے کہ اگر اس کو صرف دین کی تعلیم دلوائی اور دنیا کی تعلیم نہ دلوائی، آج کل لوگ، علماء کی برائی اتنی زیادہ دلوں میں ڈال دی گئی ہے، اور اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر دیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے سے، اور یہ ایک پوری پلاننگ کے ذریعے کیا گیا ہے، علماء کو برا بھلا کہہ کہہ کے، کہ لوگ آج کل علماء کی نہیں سن رہے ہوتے، لوگ آج کل ڈاکٹر صاحب کی سن رہے ہیں، لوگ آج کل انجینئر صاحب کی سن رہے ہیں، لوگ آج کل پروفیسر صاحب کی سن رہے ہیں، ہر ایک کی سن رہے ہیں، بس علماء کی نہیں سن رہے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں ایک بہت ایک 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 گیپ پیدا ہو گیا، ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے عوام کے درمیان، عوام الناس کے درمیان میں اور علماء کے درمیان میں۔ اس گیپ کو بھرنے کے لیے ہمیں ایسے لوگ بھی چاہیے جو بہترین کوالیفیکیشن دنیا کی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ دین کا بھی علم حاصل کیا ہوا ہو، عالم بھی ہوں، اور ماسٹرز پی ایچ ڈی بھی ہوں، ان کی سوچ کی، فکر کی اصلاح ہوئی بھی ہو کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کر، انہوں نے مستند پراپر اوتھینٹک طریقے سے صحیح علماء کے ذریعے سے دین بھی حاصل کیا ہوا، اور یہ پھر کمیونیکیٹ کریں، پھر یہ گیپ کو بھر دیں، پھر یہ برج بن جائیں، پل بن جائیں علماء کے درمیان میں اور عوام الناس کے درمیان میں۔ تو یہ پلاننگ جب آپ کرے گی ماں اور باپ بیٹھ کے، کہ مجھے اپنے بچے کو پی ایچ ڈی بھی کرانا ہے، مجھے اپنے بچے کو بہترین ایجوکیشن بھی دلوانی ہے دین کے لیے، اور مجھے اس کو عالم بھی بنانا ہے، مجھے اس کو دین کا علم بھی سکھانا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری پلاننگ، یہ باعث اجر اور باعث ثواب ہوگی، کیونکہ اس کا ٹارگٹ، اس کا ہدف، اس کا مقصد اللہ کے دین کو قائم کرنا، اور اللہ اور اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فائنینشیل سٹیٹس، فائنینشیل پوزیشن اور اچھی بنانے کے لیے غور و خوض کرنا، اس لیے کہ دین کے کام میں سہولت پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے نیت کے بدلنے سے
چیزوں کا رخ بدل جاتا ہے. ایک ہی کام ہوتا ہے، دو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، نیتوں میں فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. تو ہماری ہر چیز دین کے گرد گھومے، ہماری ہر چیز اللہ کی رضا کے گرد گھومے، تو وہ سارے مقاصد حاصل ہو جائیں گے، ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا. اور اس کے اثرات دلوں پہ جو مرتب ہوں گے، وہ تو پھر وہی محسوس کرے گا اور بتائے گا جو اس سے گزرے گا. ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ کیفیات جو حاصل ہوتی ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے اور اس بندے کے درمیان میں ہر چیز، رزق، ضروریات، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے ہمیں. ہم دین کی فکر کریں بھائی، ہم ہر چیز کو دین کی طرف موڑ دیں. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی دو کوڑی کا شخص نہیں ہوں میں. لیکن ہم نے بڑوں سے جب سیکھا، پھر ہم یہاں سے جب ہم امریکہ گئے تھے تو اس وقت تو ہم دیندار نہیں تھے، وہاں جا کے اللہ نے ہمیں دین کی طرف لگایا. جب واپس آ گئے، پھر ایک وقت گزرا، پھر یہاں پہ پھر آسٹریلیا گئے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. یہاں پہ جب میں واپس آیا ہوں تو امریکہ میں انڈسٹری میں ہوتا تھا، سافٹ ویئر ڈیولپر. واپس آیا تو پھر مجھے شوق ہوا کہ میں اکیڈمیا میں آ جاؤں، پڑھاؤں. میرا دل کرا کہ میں لوگوں کے دلوں پہ محنت کروں بجائے کمپیوٹر پہ محنت کرنے کے. تو میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی اور پہلی دفعہ میں نے زندگی میں پڑھایا، مجھے بہت اچھا لگا. تو جب سنت لباس کے ساتھ، عمامے کے ساتھ یونیورسٹی جاتے تھے تو اور جو ہے امریکہ کی تعلیم ساتھ میں، تو وہ ڈگریاں وہاں کی، اور اس کے ساتھ چونکہ میری ایک اچھا خاصا وقت امریکہ میں گزرا تو میری انگلش بھی امریکن ایکسنٹ کے ساتھ ہو گئی پوری. تو جب میں پہلی دفعہ کلاس میں جاتا تھا شروع میں، تو کمپیوٹر کے سبجیکٹس پڑھاتا تھا میں. تو میرا حلیہ شلوار قمیض، ٹخنوں سے اوپر شلوار، امامہ، داڑھی بڑی سی، مولوی صاحب. تو اسٹوڈنٹس حیرت سے دیکھتے تھے کہ یہ مولوی صاحب کہاں سے آ گئے. اور تو میں ان کو مذاق میں کہتا تھا، میں نے کہا میں غلط کلاس میں نہیں آیا ہوں، میں اسلامیات نہیں پڑھاتا. اکثر لوگ دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ اسلامیات پڑھاتے ہیں، میں کمپیوٹر پڑھانے آیا ہوں. پھر اس کے بعد جب ہم بولنا شروع کرتے تھے، پھر ان کی وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ بڑے کنفیوز رہتے تھے سارے کہ یہ حلیہ ٹپیکل مولوی صاحب شکل سے، اور پھر بول رہے ہیں تو امریکن ایکسنٹ میں انگلش بول رہے ہیں، اور پھر وہ پڑھا رہے ہیں ایڈوانس سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں. تو تھوڑی دیر تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو کیا چکر کیا چل رہا ہے، یہ مخلوق کون سی ہے جو سامنے کھڑی ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت کی بات 2000، زیادہ پرانی نہیں ہے، 2004 کی، 20 سال ہو گئے، پرانی ہو گئی اچھی خاصی. اچھا. تو پتہ نہیں چلتا وقت کا. تو اس وقت اس طرح کی مخلوقات اتنی زیادہ نظر نہیں آتی تھیں سب. تو وہ شروع میں تو بہت کنفیوز ہوتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیٹل ہو جاتے تھے بہت، اور ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا تھا. اور پھر وہ کاؤنسلنگ کے لیے، مشوروں کے لیے، ایڈوائس کے لیے آتے تھے، کیونکہ ان کو اس شخصیت، ایک ہی شخصیت کے اندر ان کو اسپرچول گائیڈنس بھی نظر آ رہی ہوتی تھی، ان کو ورلڈلی گائیڈنس بھی نظر آ رہی ہوتی تھی. علماء سے متنفر میڈیا نے کر دیا ہوتا تھا، وہاں جان ہی رہے ہوتے تھے کہ یار وہاں سے ورلڈلی گائیڈنس تو ملے گی نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ان سے کیا بات کروں میں، انجینئرنگ میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے. انجینئرس اور ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ان کو ریلیجیس گائیڈنس وہاں سے نہیں ملتی تھی. تو وہ بہت بہت کنیکٹ ہوئے. حالانکہ یہ تو بس اللہ کا کرم تھا جو اللہ نے ان کے اوپر امپریشن ڈالا، ہماری حیثیت تو نہ اس وقت کچھ تھی نہ اب کچھ ہے. تو
یہ اس وقت بھی اور آج بھی بہت ریلیونٹ ہے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جن کی دنیاوی لحاظ سے بھی بہترین کوالیفیکیشن ہو، اور انہوں نے دین کو بھی پراپر طریقے سے صحیح جگہوں سے پڑھا ہوا، مستند جگہ سے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھا کے بیٹھے ہوئے. سیلف اسٹڈیڈ اسکالرس نہیں چاہیے ہمیں، وہ تو گمراہ ہے، گمراہی پھیلانے والے. ہمارے ایک بزرگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ پڑھا رہے ہو کانٹینٹ درس نظامی کا ہو، جو مواد پڑھا رہے ہیں، جو باتیں پڑھا رہے ہیں وہ درس نظامی کی، اور ڈلیوری سٹائل یونیورسٹی آف شکاگو کا، تو اپنے بچے کی اس ذہن سے پلاننگ کریں گے، دنیا کی پلاننگ بھی کریں گے، وہ دین دین بنے گی. ہماری ہر چیز، مسلمان کی ہر چیز دین ہے، ہمارے لیے دنیا کچھ نہیں ہے. دنیا کا جو مفہوم لوگ لیتے ہیں وہ مفہوم ہمیں دین میں دیا نہیں گیا. دنیا سے مراد عوام الناس ان چیزوں کو لیتی ہے: کمانا، کھانا، پہننا، اوڑھنا، تفریح کرنا، رہنا سہنا. اور دین سے مراد عوام الناس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، ذکر، اس کو لیتی ہے. یہ تصور ہمیں نہیں دیا گیا دین اور دنیا کی، یہ ڈیفینیشن غلط ہے. دین وہ ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اللہ کے حکموں پہ چل کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے، اس کو دین کہتے ہیں. اور دنیا وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور جو اللہ سے دور کر دے، جو غفلت میں ڈال دے. جو اللہ کی یاد دلائے وہ دین ہے، جو اللہ سے غفلت کروا دے وہ دنیا ہے. جو اللہ سے قریب کر دے وہ دین ہے، جو اللہ سے دور کر دے وہ دنیا ہے. یہ ڈیفینیشن ہمیں دی گئی ہے. لہٰذا جب وہ بزنس کرے گا اور ملٹی ملین ڈالر کا بزنس چلائے گا اور بہت امیر آدمی ہوگا، لیکن وہ اس میں ایک ایک چیز میں اللہ کا حکم دیکھ کے چل رہا ہے، وہ سارا بزنس اس کا دین ہے، دنیا نہیں ہے. اور اس نے مقصد اس کو اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کو قائم کرنا بنایا ہوا ہے. اس کی ایک ایک لمحہ دین میں استعمال ہو رہا ہے، وہ دنیا نہیں ہے اس کے لیے. ہماری تو مومن کی تو کوئی چیز دنیا نہیں ہے. مومن تو اللہ سے غافل رہتا ہی نہیں ہے. مومن تو کی دنیا کچھ نہیں ہے. مومن کی ہر چیز دین ہے. وہ بیت الخلاء جا کے اپنا تقاضا پورا کرے گا، وہ بھی دین ہے، اس لیے کہ اس میں بھی سنت کا اہتمام کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح بتایا کہ میں کس طرح اپنے آپ کو ریلیف کروں اور کس طرح اپنے آپ کو پاک کروں. وہ کھانا کھانے بیٹھے گا، وہ کھانا کھانا اس کا دنیا نہیں ہے، وہ کھانا کھانا اس کا دین ہے، کیونکہ اس میں اس کی نیت شامل ہوگی اللہ کی رضا کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کر کے کھا رہا ہوگا. ہماری تو کوئی چیز دنیا نہیں ہے بھائی. تو ہم اپنی بچوں کی معاشی پلاننگ کے اندر بھی دین کو مقصد بنائیں کہ کس طرح میرے بچے کی وہ شخصیت بن جائے کہ جب وہ بات کرے لوگ اس کی بات کو سنیں. ہوتا ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے. سامنے والے کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، اس کا فرق پڑتا ہے. ہم اس کو غلط طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. سوشل سٹیٹس کی پرواہ اس حد تک آدمی کرے کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کہ وہ اسی میں پھنس جاتا ہے، جس میں آج کل ہم مرد و عورتیں پھنسے ہوئے ہیں سارے، ہمارا معاشرہ. لوگ کیا کہیں گے، یہ غلط انداز ہے. اور سوشل سٹیٹس کی اس لحاظ سے پرواہ کرنا کہ میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو اس طرح رکھوں کہ جب میں بات کروں تو میری بات کو سنا جائے اور میری مجھے اہمیت دی جائے تاکہ میں دین کی بات پہنچا سکوں. ادروائز آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی بڈی. سوشل اسٹیٹس کی صرف اس حد تک کہ مجھے اللہ کی بات پہنچانی ہے، معاشرے میں میری کوئی سے ہو، کچھ کہنے کے قابل ہوں میں. لیکن اس لیول پہ بالکل پرواہ نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کی کہنے کی وجہ سے آدمی سنت چھوڑ دے یا گناہ پہ آ جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے. یہ تو گناہ، یہ تو حرام ہے. تو لوگ ظاہری رکھ رکھاؤ، لباس، شخصیت، ایجوکیشن، اس سے معاشرے میں فرق پڑتا ہے، لوگوں کا رویہ بدلتا ہے. آدمی اس کو اللہ کے لیے استعمال کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، بلکہ اللہ کے لیے کرے. کہ یہ لوگ، ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، باہر کہیں بیٹھے تھے شاید.
ایک آدمی گزرا اچھے حلیے کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ، اچھی پرسنالٹی کے ساتھ. آپ سب نے پوچھا کہ لیکن شاید وہ بہت زیادہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں تھا، یا شاید مسلمان بھی نہیں تھا، معلوم نہیں مجھے. لیکن آپ سے وسلم صاحب سے پوچھا کہ بھائی اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص ایسا ہے کہ جب کسی سے بات کرے تو لوگ اس کی بات کو سنیں گے، اس کی شخصیت ایسی ہے، اس کا سٹیٹس ایسا ہے. جب کسی کی سفارش کرے لوگ اس کی سفارش قبول کریں گے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو نکاح کا پیغام قبول کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا، اچھا حلیہ نہیں تھا اس کا. آپ نے پوچھا اچھا اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا شخص ہے کہ بات کرے تو کوئی سننے کو تیار نہ ہو، متوجہ نہ ہو، آ، کسی کی سفارش کرے تو اس کی قبول نہ ہو سفارش، اور کہیں نکاح کا پیغام پہنچے تو انکار ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ یہ جو دوسرا شخص ہے نا، یہ جو پہلا شخص ہے نا، یہ اس سے دنیا اگر بڑھ جائے نا تو یہ دوسرے شخص کے برابر نہ پہنچ سکے اللہ کے نزدیک. یعنی کہ اصل تو تقوی پرہیزگاری ہے، اور اللہ سے تعلق اور اللہ کی رضا ہے. اصل چیز تو یہی. پہلے کے پاس وہ نہیں تھی، دوسرے کے پاس وہ تھی. اس نیت کے ساتھ ہم اپنی باقی چیزوں کو بھی سنوار لیں تو اس سے دین کو مدد ملے گی. اور صحابہ کی سنتوں میں سے یہ سنت بھی ہے. صحابہ بھی مختلف مزاج کے تھے. ایسے بھی تھے جو بالکل سادگی سے رہتے تھے، اور ایسے بھی تھے جو اچھے کپڑے پہنتے تھے. ایسے بھی تھے جو بالکل روکھی سوکھی کھاتے تھے، پانی میں بھگو کے روٹی کھاتے تھے، ان کی روٹی کسی سے کھائی نہیں جاتی تھی. اور ایسے بھی تھے جو بہترین کھانا کھاتے تھے. ایسے بھی تھے جو پیون لگا لباس پہنتے تھے، اور ایسے بھی تھے جو بہترین قسم کا اعلیٰ کپڑا پہنتے تھے. لیکن وہ سارے کامیاب تھے نا. صحابہ تو سارے کامیاب ہمارے عقیدوں میں سے. ہر صحابی کامیاب گزرا، کامیاب ہے. اللہ نے رضا کا کی گارنٹی دے دی ہے قرآن کے اندر، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی. یہ عمومی گارنٹی دی ہے. جو بھی صحابی کی تعریف میں آئے گا وہ اس بشارت میں شامل ہے. کسی کا خاص نام لے کے اس کو نہیں دیا، اور کسی کو خاص ایکسکلوڈ نہیں کیا، اس سے نکالا نہیں باہر. سب صحابہ کے لیے عموماً اللہ کے رسول نے بشارت دی، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی قرآن میں. تو سب کامیاب ہو گئے نا. تو ہمارے لیے بہت ساری آپشنس مل گئی. اب ضرورت کے لحاظ سے کہ دین کو اس وقت فائدہ کس سے پہنچے گا، ہماری ترتیب اس لحاظ سے بننی چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ بچے کی فائنینشیل پلاننگ کریں، بچے کی آگے کیا بنائیں گے اس کو، وہ پلاننگ کریں. اس کے اندر بھی اگر ٹارگٹ آپ دین کو بنائیں کہ دین کو فائدہ کس سے پہنچے گا، تو وہ سب چیزیں عبادت میں، اور سب چیزیں جائز ہیں، اور سب پہ انشاءاللہ اجر ملے گا. تو ہمارا ٹارگٹ یہ بنے بچوں کے اندر دین، اس کا ذہن سازی کرنے کی نیت ہو، دین کا علم سکھانے کی نیت ہو. صحیح. اور اگر اور یہ چیزیں، اور پھر اس کے حساب سے محنت ہو، گھر میں ماحول اس حساب سے بنے. ٹھیک ہے نا. خالی نیت کرنا تو کافی نہیں ہے نا، خالی خواہش کر لینا کافی نہیں ہے. اب اگر ہمیں اس کو دین کا علم بھی سکھانا ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ گھر کا ماحول ایسا بنانا پڑے گا نا کہ اس کا رجحان، اس کی طبیعت اس طرف مائل ہو. ورنہ گھر کا ماحول سارا ایسا کہ دنیائی کی طرف میلان ہو، اور خواہش یہ ہو کہ بچہ دین کا علم بھی سیکھ لے، حفظ بھی کر لے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا پھر اس طرح.
اس حساب سے گھر کے ماحول کو بنانا پڑتا ہے، اس حساب سے ذہن سازی کرنی پڑتی ہے۔ ماں کا بہت بڑا رول ہوگا اس کے اندر، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں، ارلی چائلڈہڈ تربیت کے اندر۔ بار بار بچے سے تکرار، ذہن کی تربیت کے لیے تکرار چاہیے ہوتی ہے، ریپیٹیشن چاہیے ہوتا ہے۔ تربیت ریپیٹیشن سے آتا ہے، ہوتی ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، 10 دفعہ کہنے سے نہیں ہوتا، مستقل بار 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 بار۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے، 9th 10th میں جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کالج کی فکر ہوتی ہے کہ بھی کالج کون سا لیا جائے گا اور یہ وہ۔ تو الحمدللہ میں نے ڈی جے سائنس کالج سے پڑھا، جو ٹاپ کے جو 2 کالجز ہیں کراچی میں، ان میں شمار ہوتا ہے۔ آدم جی ہمارے زمانے میں، پتہ نہیں اب پتہ نہیں اب کون سے ٹاپ پر ہیں، اللہ جانے۔ لڑکوں کے کالجز کے اندر ہمارے زمانے میں ٹاپ پہ 2 کالجز تھے، آدم جی اور ڈی جے، تو انٹرمیڈیٹ کے۔ تو میرے ساتھ میرا دوست تھا بہت قریبی اسکول میں، وہ مجھے بتانے لگا ایک دن کہ میرے والدین جو ہیں، امی ابو جو ہیں، وہ جب جب ہم گزرتے ہیں ادھر سے ادھر سے، آدم جی میں چاہتے ہیں کہ میں داخلہ لوں۔ تو جب جب ہم ادھر سے گزر رہے ہوتے ہیں، پٹیل پاڑا وغیرہ کی طرف ہے وہ آدم جی کالج، تو وہ مجھے دکھاتے ہیں، دیکھو تمہارا کالج، دیکھو تمہارا کالج۔ حالانکہ اس وقت تو اسکول میں ہے وہ، 9th میں 10th میں، لیکن اس کی شروع سے ذہن سازی کریں، بار بار جب جب ادھر سے گزرنا ہوتا ہے، دیکھو تمہارا کالج ہے، دیکھو تمہارا کالج ہے، اس کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ پھر وہ گریجویٹ، اس نے میٹرک کر لیا تو اس کی پرسنٹیج، یعنی محنت کرو، اس کی ہائی ہائی پرسنٹیج اس میں ایڈمیشن میں لیتے ہیں، تو تمہیں محنت کرنی ہے۔ اور پھر وہ اچھا تھا پڑھنے کے لیے ماشاء اللہ، تو اس کا ہو گیا آدم جی میں۔ تو یہ چیز ضروری ہوتی، تو بچے کا مستقل ذہن یہ بنانا ہوگا، ذہن سازی گھر میں، یہ ماحول ہوگا، گھر میں ماحول ہوگا تو بچے کا طبیعت جائے گی۔ گھر میں ماحول ہے گانوں فلموں کا، نعوذ باللہ، گھر میں ماحول ہے دنیا کی باتوں کا، جب جمع ہوتے ہیں لوگ، باتیں ہی دنیا کی ہوتی ہیں، باتیں ہی بزنس کی ہوتی ہیں، باتیں ہی ادھر ادھر کی ہوتی ہیں۔ گھر میں سنتوں کا ماحول ہی نہیں ہے، تو کیسے بچے کا ذہن حفظ پہ جائے گا؟ کیسے بچے کا ذہن قرآن پہ جائے گا؟ کیسے بچے کا ذہن علم پہ جائے گا؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگے گا۔ جو ماحول بنتا ہے وہ اس ماحول کی طرف دل جاتا ہے۔ تو جس وقت یہ نیت کریں، اس وقت دونوں کو یہ بات رکھنی ہے کہ گھر میں ہمارے ماحول سنت والا ماحول ہو، گھر میں ہماری باتیں اللہ کی باتیں ہوں، دین کی باتیں چل رہی ہیں، دنیا کے تذکرے کم ہوں، دین کے تذکرے زیادہ ہوں۔ کھانے پہ بیٹھے ہیں سب گھر والے، تو دین کے تذکرے بھی ہوں اس میں۔ تو بچے بہت سمجھدار اور بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے سائیکالوجسٹ۔ باہر امریکہ کا پڑھا ہوا سائیکالوجسٹ بھی کیا سائیکالوجی جانتا ہوگا، جو ایک 5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ سائیکالوجی جانتا ہے۔ فوراً اندازہ ہو جاتا ہے بچوں کو، یہ باتیں صرف کہنے کی ہیں اور اصل باتیں یہ ہیں۔ ماں باپ کس چیز کو پرائرٹی دے رہے ہیں، کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں زندگی کے معاملات کے اندر، فوراً بچہ سیکھے گا وہ، یہ جی باقی اللہ رسول کی باتیں تو صرف باتیں ہی ہیں، اصل تو یہ باتیں ساری، اصل تو یہ ہیں جس پہ یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ تو ہمارے فیصلوں کے اندر اللہ رسول شامل ہو، اور یہ باتیں ہم بچوں کو سمجھا کے بتا کے کریں کہ دیکھو بیٹا، یہ ہمیں مسئلہ پیش آ گیا، یہاں پہ یہ غلط کام ہے، یہ صحیح کام ہے، غلط کام میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، صحیح کام میں نقصان ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اس میں، اس لیے ہم نہیں کریں گے، ہم نقصان برداشت کر لیں گے، دنیا کا نقصان برداشت کر لیں گے، لیکن ہم یہ تمہارے بابا یہ اور ہم جو ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، بظاہر اس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے لیکن اصل فائدہ اسی میں ہمارا۔ یہ بتا بتا کے بچوں کو، ہر چیز میں بچوں کو مثال دینی ہے، ہر چیز میں بچوں کو سمجھانا ہے، بٹھانا ہے،
موقع آئیں گے جگہ جگہ، ان کو پتہ چلے کہ پریکٹیکل امپلیکیشنز جو ہیں میرے ماں باپ دین ہی پہ کر رہے ہیں، اللہ ہی کی رضا پہ کر رہے ہیں، یہ اللہ رسول کی باتیں صرف باتیں نہیں ہیں خالی، اسی پہ ان کی زندگی گزر رہی ہے، اسی پہ تربیت ہوگی اس کی۔ دیکھو بیٹا فلاں 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 جو یہ انہوں نے کام کیا نا دنیا کے چند پیسوں کی فائدے کی خاطر، اس میں انہوں نے بہت نقصان کیا اپنا، کہ اس میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا تھا۔ بچپن سے باتیں بتائیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی پوری بات سمجھ میں آئے نہ آئے، بیٹھتی ہیں ضرور جا کے۔ مجھے میں 8ویں میں تھا تو الیکٹرانکس سے مجھے بہت شوق ہو گیا تھا، سرکٹس بنانا، شروع شروع میں بلب بیٹری سے جوڑ کے تار جوڑ کے بلب جلائے، بہت خوشی ہوئی۔ تو میرے والد صاحب الیکٹرانک انجینئر تھے، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میں ان سے بہت ساری مشکل مشکل باتیں پوچھتا تھا، اور وہ باتیں بہت، ان کے جواب بہت مشکل ہوتے تھے، اور وہ مجھے بتاتے تھے ضرور۔ اور ریڈیو کے بارے میں، ریڈیو کس طرح کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ بڑی تفصیل سے مجھے بتا رہے ہوتے تھے، اتنی مشکل مشکل، اور میں سن رہا ہوتا تھا بیٹھ کے، اور مجھے اس وقت اس میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی چیزیں، لیکن نہ میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، نہ انہوں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا بتانا کہ یہ اتنی سمجھ سکتا، وہ بتایا انہوں نے پوری باتیں، جتنی آسان کر کے بتا سکتے تھے بتائیں، لیکن اس کے باوجود مشکل ہوتی تھی، وہ میرے دل میں، وہ میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، اور آہستہ آہستہ جب استعداد بڑھتی گئی وہ مجھے باتیں سمجھ میں آتی گئی، ان میں سے کچھ نئی بھی سمجھ میں آئی تو مجھے یاد ہو چکی تھیں وہ باتیں ساری، اور مجھے اس کا آگے ٹیکنیکل انجینئرنگ ایجوکیشن میں بڑا فائدہ ہوا، مجھے پہلے سے ساری پتہ تھی۔ تو اگر میرے والد صاحب اس وقت یہ نہ بتاتے اور کہتے جی ابھی تو اس کی استعداد ہی نہیں بنی ہوئی، تو مجھے اس کا وہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ دین بھی ایسے ہی ہے، مستقل باتیں بتائیں، گھر میں فقہ کے مسئلے ڈسکس ہوں، گھر میں فضائل ڈسکس ہوں۔ ہمارے یہاں نشست لگتی ہے، بچے شروع شروع میں کیا کہتے ہیں، بچے چھوٹے تھے تو کھانے پہ ہم لوگ جو جمع ہوتے تھے، تو کھانا کھانے کے بعد پھر سویٹ ڈش وغیرہ کوئی آتی تھی، ڈیزرٹ، شیر آ گئی، مٹھائی آ گئی جو آ گئی، تو جو بچے چھوٹے تھے میں ایسے نہیں دیتا تھا کسی کو ٹھنڈے پیٹوں، ایسا نہیں اب کوئز پروگرام ہوگا، جو کوئز میں جو سوال جواب دے گا وہ سمجھے گا، پھر ہم نے تقسیم کر دیے تھے، قرآن کوئز یا سیرت کوئز یا انبیاء، تو ان میں سے اب چھوٹے چھوٹے اب سوال، وہ کون سے نبی تھے جن کے جن کو جنوں پہ بھی کنٹرول تھا، ہوا پہ بھی کنٹرول تھا، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اب کوئی نام بتاتا ہے کسی کو یاد، اب باتیں ہوتی رہتی تھیں گھر میں، تو اس میں پھر وہ قصے سناتی رہتی تھیں گھر میں، ماں نے قصے سنائے سارے انبیاء کے اور سارے، تو جس کو یاد، پھر کون سے پہلے 4 خلیفہ کا کون نام تھا، خلفۂ راشدین کا کون نام بتائے گا ترتیب سے، پھر وہ کچھ بتاتے تھے، کچھ گڑبڑ کر جاتے تھے، کچھ کرتے تھے، پھر اس پہ جو بڑا تھا اس کو مٹھائی ملتی تھی صحیح، پھر وہ بعض دفعہ ہم اور تفریح کرتے تھے بچوں کے ساتھ کہ وہ اب مٹھائی کسی نے بعض دفعہ کہیں تحفے میں ہدیہ میں مٹھائی آ گئی، اس میں اب ایسی مٹھائی بھی ہے جو ہمیں بہت پسند ہے، اور ایسی بھی مٹھائی ہے جو ہمیں بالکل کسی کو پسند نہیں ہے، تو پھر یہ ہوتا تھا جو صحیح جواب دے گا اس کو اچھی والی ملے گی، جو غلط جواب دے گا اس کو وہ والی ملے گی جو پسند نہیں کرتا وہ، تو اس طرح بار 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 تکرار ہوتی تھی، مستقل یہ مجلسیں لگتی تھیں ہمارے، تو یہ اس سے طبیعت منتقل ہوتی ہے، اس کا اثر یہ ہوا کہ جب بچے اسکول اس لیول پہ پہنچے کہ اس کا حفظ وغیرہ شروع ہو، تو لڑکے کو تو ہم نے کہا کہ بھئی تم حفظ کرو گے، اس نے کہا ہاں میں کروں گا، راضی ہو گیا، اور باقی کو ہم نے کہا کہ رہنے دیتے ہیں، پھر وہ بچی ایک خود ضد کر کے حفظ اس نے کیا، وہ بڑا اس کا ماشاء اللہ اچھا ذہن، کہ نہیں مجھے کرنا نہیں، انہوں نے کہا نہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا بعد میں، یہ وہ عورتوں کے بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں، نہیں پڑھ پا رہی ہوتی ہیں، نہیں 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 مجھے پھر ہم نے حضرت سے مشورہ کیا، حضرت نے پھر نے کہا نہیں کراؤ اس کو حفظ، تو وہ خود اس نے اپنی ضد سے کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا، جن کے نہیں رجحان تھا، ہم نے ان کو بالکل نہیں دیا، ضروری نہیں ہے ہر چیز ہر ایک کر سکے، قرآن حفظ کرنا کوئی لازم نہیں ہے، ضرورت کے مطابق دین کا علم ہر ایک کے لیے لازم ہے، وہ علم تو منتقل ہو،
آج اب ابھی ہو رہا ہوتا ہے کہ حفظ جو ہے اس پہ زور دیا جا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ، کہ حافظ بنانے کی نیت کر لیں، نیت کریں ضرور، لیکن بچے کی استعداد دیکھتے ہوئے کریں۔ حفظ کرنا اس کے لیے حافظہ بہت اچھا چاہیے ہوتا ہے، گھر کا ماحول بہت چاہیے ہوتا ہے۔ حفظ کر لینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا حفظ کو برقرار رکھنا ہے ساری زندگی کی محنت ہے، اور جو بھول گیا پھر وہ حافظ تو رہا ہی نہیں۔ اور وہ گھرانے جہاں پہ سنتوں کا اہتمام ہی نہیں ہوتا، جہاں پہ میاں بیوی کی الائنمنٹ ہی نہیں ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، جن گھروں کے اندر انٹرنیٹ کھلے عام چل رہا ہے، وہ میں صاف صاف آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ حفظ کو بھول جائیں، بالکل بالکل اس طرف توجہ نہ دیں، بلکہ حفظ کیا، آگے دین کی طرف بھی، دین کی دوسری چیزیں بھی مشکل ہو جائیں گی ان کے لیے۔ تو ہمارے پاس ایسے کیسز آئے جس میں ماں کو وہ چڑھا ہوا ہے جذبہ کہ بس بچی میری حفظ کر لے، اور گھر کا ماحول نہیں کوئی ایسا، اور بچی کا کوئی دل ہی نہیں اس طرف، وہ رو رہی ہے، وہ ہماری بچیوں سے الگ سے جب ملتی تو کہتی کہ میں تو کرنا ہی نہیں چاہ رہی، اور ماں پیچھے پڑی ہوئی کہ نہیں اس کرے، اور کر کرا کے کسی طرح سے اس نے پورا کروا دیا، وہ کتنا یاد ہوا کتنا نہیں ہوا اللہ ہی جانے، اور باقی تو رہ ہی نہیں سکتا وہ ایسا۔ یہ ظلم نہ کیے جائیں بچوں کے اوپر، بچوں کی استعداد دیکھتے ہوئے، جب زمین ہی نہیں بنائی تو کیسے اس میں امید کر رہے ہیں کہ بیج نکلے گا اور پودا نکلے گا؟ بچے کی طبیعت ہی نہیں ہے۔ پھر حفظ ایک بہت ہی اسپیشلائز چیز ہے، مشکل ہے، آدمی بور ہو جاتا ہے، ذہن مستقل روزانہ ایک ہی چیز کی تکرار، ایک ہی چیز کی تکرار، ذہن تھک جاتا ہے۔ ہر ایک کی استعداد نہیں، ہر ایک کو مجبور نہ کریں اس کے، ہاں، اور ہر ایک کی ضروری بھی نہیں ہے، اتنی صورتیں تو ضروری ہیں کہ اس کی نماز ہو جائے، اور بڑی بڑی صورتیں، وہ صورتیں جو جس کے فضائل آئیں، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ کہف، دو چار صورتیں یاد کرا دیں، اور نماز والی۔ لیکن دین کا علم تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے نا، اس میں بھی عالم بنانا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، عالم بنانا وہ بھی استعداد دیکھ کے اور رجحان دیکھ کے۔ اچھا مسلمان بغیر اس کے بھی بن سکتا ہے نا، لیکن اس کی تربیت ہوئی بھی ہو، یہ فرض ہے، یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے، اس کا ذہن سازی ہوئی بھی ہو، اس کے عقیدے ٹھیک ہوں، اس کی سوچ ٹھیک ہو، وہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عالم حافظ بننا تو ضروری نہیں ہے، خالی عوام الناس بھی تو اللہ کو راضی رکھ سکتی ہے نا، اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے والا بنے۔ تو ماحول جس طرح کا بنے گا، زمین جیسی بنے گی، پودا بھی ویسے ہی نکلے گا۔ ماحول ہم بنائیں نا، پھر ہم بچے کو مجبور کریں، فورس کریں کہ بھی عالم بن جاؤ، حافظ بن جاؤ، یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور بچہ چاہے ہی نہ، اس کی طبیعت ہی نہ ہو، اس کے رجحان ہی نہ ہو، یہ ظلم ہے۔ اچھا مسلمان بننا فرض ہے، اور اس کے لیے جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری اس کو پہنچائے گی، اور اعلیٰ یہ کہ زمین بنائی جائے، ماحول بنایا جائے، اور مستقل تکرار ہو، اس پہ پتا پانی کرنا پڑے گا، مفت میں نہیں ہو سکتی چیزیں۔ ماں وقت دینے کو تیار نہ ہو بچوں کو، باپ کا تو ایک بڑا وقت گھر سے باہر معاش کے لیے نکل جاتا ہے نا، صبح سے شام رات، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعضوں کو لمبی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی، بعضوں کو اللہ نے آسانی دی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹی ڈیوٹی کر کے آ جاتے ہیں، بعض کو کم وقت میں اللہ دے دیتا ہے، بعض کے لیے زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے معاش میں، تو باپ کی ذمہ داری وہ ایک لگی ہوئی، وہ گھر سے اکثر وقت غائب رہتا ہے، ماں ماں رہ جاتی ہے نا پھر تربیت کرنے والی، ماں تیار نہ ہو بچے کو ٹائم دینے کے لیے، اس کو اپنی فیس بک سے فرصت نہ ملے، اس کو اپنے واٹس ایپ سے فرصت نہ ملے، اس کو دوسرے مسئلے مسائل سے فرصت نہ ملے، نہیں،
تو پھر توقع کرے اس کے بعد کہ میرا بچہ عبد القادر جیلانی بن کے نکلے، خواجہ نظام الدین اولیاء بن کے نکلے، تو یہ تو وشفل تھنکنگ ہے خالی. اس کے لیے زمین بنانی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تربیت، تکرار، وقت دینا، بچوں کو کہانیاں سنانا، عربی کی ترغیب دینا بچوں کو، یہ ساری چیز. اور آج کے دور میں تو عربی اور انگلش دونوں بہت اچھی آنی چاہیے. ایک زمانہ تھا، آپ کتابیں پڑھیں گے پرانی انڈیا کے وقت کی، تو اس میں علماء نے انگریزی کو ناپسند کیا ہو. لیکن آج کے دور میں دین کی اشاعت کے لیے دونوں زبانیں بہت ضروری ہیں. بہت اچھی انگریزی آتی ہو اور بہت اچھی عربی آتی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں.